من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو خوشگوار زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نکہت ہاشمی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں زندگی کے ایسے رویوں پر، انسانی معاملات پر، ایسے باتوں کے بارے میں جو ہماری زندگی کو مشکل یا آسان بنا دیتی ہیں، ایسی سوچیں، ایسے خیالات، ایسے رویے جو یا تو زندگی کو بہت پرسکون بنا دیتے ہیں یا بہت پریشان۔ اور یہ سفر آگے چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوگا، بہت سی گائیڈ لائن اس میں ہوگی۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یقین سے جیو، یعنی خوشگوار زندگی جینے کے لیے یقین سے جینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں ہم رہنمائی لیں گے استاذہ سے کہ کس طرح سے ہم یقین کے سفر پر چل کر ایک خوشگوار زندگی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ استاذہ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بنیادی طور پر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یقین آتا کیسے ہے، اور پریکٹیکل ایگزامپل سے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں، وہ انفارمیشن تو رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آگ جل رہی ہے، اس کو اچھی بھی لگتی ہے، اور آگ کے بارے میں اس کو یقین نہیں ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ اب اس کے مقابلے میں بڑے ایکسپیرینس سے اور پھر انفارمیشن سے بھی یہ جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے اور جلنے کا یقین انہیں آ جاتا ہے، تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے۔ اب بات ہے یقین کی کہ یہ یقین آیا کیسے؟ کسی چیز کو جان لینا، کسی چیز کو مان لینا، کسی چیز کو دل سے تسلیم کر لینا، یعنی اس کا اندر اترنا۔ ان 3 سٹیپس کے بعد انسان کے اندر یقین اترتا ہے، اس کے بغیر یقین نہیں آتا۔ ہماری سوسائٹی میں یعنی نارملی اگر آپ دیکھیں تو شاید جو چیزیں برتاؤ میں آتی ہیں ان کے بارے میں تو یقین ملتا ہے، میٹیریلسٹک ہے نا، جس کی وجہ سے جو چیزیں برتتے ہیں ان پر تو یقین آ جاتا ہے۔ اور باقی چیزوں کے بارے میں، جیسے زندگی میں اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کے بارے میں شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ یقین کا اپوزٹ شک ہے۔ شک کیا ہے؟ انسان کا کسی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھنا، قبول نہ کرنا، اس کے بارے میں ادھورا علم ہونا، اس کو دل سے نہ ماننا۔ شک کسی بھی لیول کا ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو یقین کے اپوزٹ کو دیکھیں تو شبہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی چیز کی ریالٹی کے بارے میں کوئی جانتا تو ہے، اسے مانتا تو ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شبہ لاحق ہو گیا۔ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے، جنہیں قرآن کی تعلیمات کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یقین کو اگر آپ عام زندگی میں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کے اوپر آپ کو بیلیف ہوتا ہے، آپ کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ فلاں کام نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، پتہ نہیں، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یقین کیا ہے؟ انسان کا ٹوٹلی سیٹسفائیڈ ہونا۔ تو یقین بڑی دولت ہے، کیونکہ یقین سے آپ کا مائنڈ سیٹ بالکل ایک، یعنی وہ ایک اس کی جڑ، اس کی بنیاد بن جاتی، اس کی بیس بن جاتی ہے۔ ایک اکھڑی اکھڑی زندگی نہیں گزارتے ہیں، بالکل آپ ایک پرسکون زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پرسکون زندگی کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر یقین ہو۔ اس نے جس چیز کو اپنے لائف سٹائل کے طور پر اپنانا ہے، اس کے بارے میں اس کا دل بالکل مطمئن ہو۔
اور یہی چیز کی کمی نظر آتی ہے. لوگ اپنے اب تو رب پہ یقین بھی پھیلا چکے ہیں, پھر اسلام کے کچھ اصولوں کو فالو کریں گے, اس سے بہتری ہوگی, برکت ہوگی, زندگی درست گزرے گی, یہ یقین بھی نہیں ہے. کچھ پڑھ لیں گے, کچھ جابس کر لیں گے, کیریئر اڈاپٹ کر لیں گے, کامیاب ہو جائیں گے, یہ یقین بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا. مطلب ایک ہوپ کی صورتحال ہمیں اوور آل سوسائٹی میں کم نظر آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں, پتہ نہیں ہم کیوں جیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, فلاں کام کیوں کریں. ایک لیول تک پہنچ کے آپ بچوں کو دیکھیں, او لیولز کے بعد گیپ ایئر لیے, پڑھ کے کیا کریں گے, آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا, کچھ لوگ ہیں جو اس سے آگے پہنچے ہیں, کماتے کماتے آخر گھر بیٹھ گئے. اچھا, یہ زیادہ بڑی عمر کے لوگ نہیں ہیں, 20s میں 30s میں کوئی کام نہیں کر رہے, کیا کریں گے. ٹھیک ہے, کمانے کی ضرورت ہے تو چھوٹا موٹا جو بھی ہے زندگی جس طرح سے آسانی کے ساتھ گزر جائے, ٹھیک ہے, کوئی ہوپ نہیں ہے. اس لائف میں بھی بہت کچھ کرنے کی ہوپ باقی نہیں رہی. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا سے جب ان کو ڈیفائن کرتے ہیں تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھا تھا who we are, why we are created. مطلب یہ کوشچنز, اور یہ کوشچن ایک تلاش سے زیادہ ایک ڈاؤٹ کی شکل میں نظر آنے لگ گئے ہیں کہ لوگ اب ڈاؤٹس میں ہیں, پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا. پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ استاد آہستہ آہستہ جس طرح سوسائٹی میں اسلامک بلیفس کو ہلایا گیا ہے, جنت جہنم کے کانسیپٹ کو ہلایا گیا ہے, عقیدے کے بلیف کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, سکسیس اینڈ فیلئر کی کرائٹیریاز کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے, شاید اس کی وجہ سے بہت زیادہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کو ان سوالوں کے جواب چاہیے کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, مجھے کیوں پیدا کیا گیا, میرا پیدا کرنے والا کون ہے, میرا رہنما کون ہے, میں نے گائیڈ لائن کہاں سے لینی ہے, اور میں نے اپنی اس زندگی کو گزارنے کے بعد کس انجام تک پہنچنا ہے, میرا انجام کیا ہے. جو شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ میں جو جی چاہے سوچوں, بیلیف پر کام نہیں کرتا, جس کو یقین نہیں ہے کہ مجھے کسی نے بنایا اور میں کسی کا پابند ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا اور میں اللہ کا پابند ہوں. اچھا, اگر اس کے دل کو یقین نہیں ہے تو ایسے میں آپ دیکھیں وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا, ذمہ دار نہیں سمجھتا, ریسپانسبل نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا. بھلا یقین سے آزاد ہو کر آپ کہاں جائیں گے؟ یقین سے آزاد ہو کر آپ شک کی دلدل میں پھنس جائیں گے, اور شک کی دلدل کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگا. یہ جو بیماریاں بہت وسیع پیمانے پہ پھیل گئی شک کی وجہ سے, یہ آپ دیکھیں کووڈ ایئر میں کیا ہوا, لوگوں کو یقین نہیں تھا یہ بیماری کہاں سے آ گئی. کسی نے کہا اچھا یہ وائرس فلاں وائرس سے ہوئی, فلاں جگہ پر تجربہ کیا گیا, پھر یہ ہوا. کسی نے کہا کہ نہیں یہ خصوصی طور پر پھیلائی گئی دنیا میں, کسی نے کہا کہ اس کے یہ اسباب ہیں, یہ ہیں, اکانومی بند ہو گئی, دنیا بند کر دی, سب کچھ. لیکن بے یقینی کی کیفیت اپنی جگہ موجود ہے. اب یہ تھی بھی یا نہیں تھی, اگر تھی تو مین میڈ تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, یعنی کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی واضح صورتحال کے بارے میں بات نہیں کرتا. ایک تو یہ بات ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جس یقین کو اس امت نے کھو دیا نا, وہ یہ کہ بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تقدیر پر ایمان کے بارے میں اس امت کو پتہ چلا, اور پوری دنیا کو یقین نہیں ہے کہ ہماری تقدیر کسی نے لکھی ہے, ہمارے ساتھ اچھا پیش آئے یا برا پیش آئے, یہ پری ڈیسائیڈڈ ہے, پہلے سے طے شدہ ہے, لکھا گیا. اب انسان یعنی جو شک کی حالت میں ہوتا ہے نا, وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اب اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میری ایفرٹس کام آئیں گی تو ٹھیک ہے, احتیاطی تدابیر بتائیں, جو بھی WHO نے بتائیں, جو بھی یعنی سوشل میڈیمز کے تھرو لوگوں تک پہنچتی ہیں یا کسی بھی حوالے سے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو, جب لاک ڈاؤن ہوا, اندر رکھا, باہر نہیں نکلنا, فیس ماسک بھی لگایا, ہینڈ واش کرنے ہیں. ہم احتیاطی تدابیر کے مخالف تھوڑی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ
اتنا زیادہ اپنے آپ کو سنبھالا, باہر نکلے نہیں, نکلے ہیں تو اپنے شوز بھی باہر اتارے, کپڑے بھی جو ہے وہ یعنی گھر آ کے چینج کیے, نہائے, اور پھر جو ہے وہ گھر کے اندر رہے تو ڈرے ڈرے سہمے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. اس کے باوجود جب کرونا ہو گیا تو کہتے ہیں اچھا یہ بیماری کہاں سے آ گئی, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اصل میں بیلیف پارٹ ہل گیا. یقین نہیں ہے کہ بیماری کا خالق کون ہے اور بیماری کس کے حکم سے آتی ہے. اچھا ایک ہی فیملی ہے, کتنی ایسی فیملیز ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ جو سوئر لنگز ڈیزیزز کا شکار تھے, انہیں کچھ نہیں ہوا, پورا خاندان کورونا میں مبتلا ہے. پھر کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہوا, یہ سب کیسے ہو گیا. دیکھیں ایک وائرس کی کیا مجال ہے, خود سے کسی کو چمٹ جائے, خود سے کسی کے اندر ٹریول کر کے چلا جائے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے, کسی کو نقصان جو پہنچتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں پہنچتا. دیکھیں اگر آپ کو یقین ہوگا تو آپ دعا کریں گے, یقین کے بغیر آپ دعا بھی نہیں کر سکتے. یقین کے بغیر تو آپ کو لگے گا آپ کی دعا کون سا قبول ہونی ہے. یقین کے بغیر تو لگے گا آپ نے میڈیسن لینی ہے, پتہ نہیں شفا ملے گی کہ نہیں ملے گی. یقین کے بغیر تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا تو ڈاکٹر کی خطا کی وجہ ڈاکٹر نے اسے دنیا سے بھیجا. یقین کے بغیر تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہو ہی نہیں سکتا. لگاؤ نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ آپ استعانت کا تعلق ہی کھو دیتے ہیں. نو ڈاؤٹ, نہ استعانت ہے, نہ توکل ہے, نہ آپ اندر سے خالص ہوتے ہیں, نہ آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تن تنہا ٹنڈ منڈ درخت کی طرح آپ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے, اور پھر کوئی آپ کو جاننے والا بھی نہیں ہوتا جب آپ جہان سے چلے جاتے ہیں. آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے. ظاہر ہے کہ یہ ایک شک بھری زندگی ہے, اور میں ضرور بتانا چاہوں گی یہ شک کتنا ڈینجرس ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ غزالی کے بارے میں آپ جانتے ہیں 20 ایئرز انہوں نے تشکیک میں گزارے. مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھاتے تھے, 84 لیکچرز دیے. کیا کرو فرد تھا, اور کیا اس وقت ان کا علم لوگوں کو متاثر کرتا تھا, لیکن شک میں مبتلا ہو گئے. اور وجود باری تعالیٰ کے بارے میں 20 ایسے کوسچنز تھے جنہوں نے انہیں اندر سے ہلا دیا. اب اگر علم کے اعتبار سے دیکھیں تو علم ان کا ایسا نہیں تھا کہ جس پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہو کہ انہیں بھی شک لاحق ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال جب شک میں مبتلا ہوئے تو پھر اچھا لباس بھی بھول گیا, گودڑی پہن لی, جنگلوں میں نکل گئے, اور ان 20 سالوں میں انہیں کچھ یاد نہیں رہا. وہ ساری علم کی باتیں بھی دماغ سے نکل. یقین کے بغیر ٹھہرتا ہی کیا ہے, یقین کے بغیر کچھ نہیں ٹھہرتا. تو پھر جب وہ اس کیفیت سے نکلے تو پھر بھی انہوں نے ایک خانقاہ میں ہی اپنے آپ کو رکھا, اور اپنا لائف سٹائل ان کا جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بدل گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. شکوک و شبہات کسی پہ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں. جتنے بھی وائرس ہیں نا, اور جتنی بھی چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والی, شک سب سے بڑا کیڑا ہے, سب سے بڑا زہر ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے آغاز میں کہتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو شک کے ساتھ تو انسان کو ہدایت ملتی ہے. بے شک, جزاک اللہ خیر. ایک مختصر سے وقفے کے بعد بات کا آغاز یہیں سے کریں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد صاحب بہت ہی پیاری بات کریں تھی بریک پہ جانے سے پہلے
کہ ہدایت تو ملتی ہی یقین کے ساتھ ہے، اور جب شک ہوتا ہے تو زندگیوں میں کس طرح سے زہر گھول دیتا ہے. اور ہم نے بہت زیادہ بات کی، جب آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں ہی شک میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا انجام ہوتا ہے. تو یہی کیفیت ہمیں اس پہ بھی نظر آتی ہے. خاندانی ماحول میں ایک دوسرے کے اوپر، ورک پلیسز پر، ایجوکیشن میں جہاں ہم پڑھنے جاتے ہیں، اگر وہاں ہم تھوڑا سا اس کو کھوج کے دیکھیں، اگر خاندان میں ایک دوسرے کے اوپر یقین ختم ہو جائے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے، کس طرح کے رویے دار آتے ہیں؟ فائزہ، اصل میں انسان شکوک و شبہات کی بیماری میں اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب اللہ سے یقین اٹھ جاتا ہے. ریلی خاندان ہوں یا معاشرے کے مختلف ادارے ہوں یا انسان کی یعنی کوئی بھی سرگرمی ہو، ہر سرگرمی درست طریقے سے یقین کے ساتھ ہی چل سکتی ہے. اچھا آپ دیکھیں، بے یقینی کے ساتھ تو آپ کی زبان بھی لڑکھڑائے گی، شک کے ساتھ تو آپ کسی کو یعنی دیکھنا چاہیں، نظر بھر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کی نظر بھی یعنی ٹھٹر جاتی ہے. شک کے ساتھ آپ کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، بات چیت کرنا، لوگوں کے درمیان رہنا، ہر ایک چیز متاثر ہو جاتی. وہ کہتے ہیں نا، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم. تو بات یہ ہے کہ جیسے دیمک لگتی ہے نا، جیسے غم لگتا ہے، ایسے ہی اگر شک کسی کو لاحق ہو جائے تو شک کے لاحق ہونے کی وجہ سے انسان بچتا ہوا نظر نہیں آتا. ریلی دیکھیں، ایک ہماری جسمانی زندگی ہے، ہمارا جسم کوئی آزاد نہیں ہے، ہماری روح سے آزاد ہوتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. اور ہماری فکر، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اور ہماری جو عقل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ فکری طور پر اگر ایک انسان مضبوط نہیں ہے تو اس کا جسم خواہ کتنا ہی صحت مند ہو، وہ صحت مند نہیں رہتا. آپ جا کے مینٹل ہاسپٹل میں دیکھیے، کیا لوگ جسمانی طور پر ٹھیک نہیں ہیں؟ جسمانی طور پر ٹھیک ہے لیکن ذہن ٹھیک کام نہیں کرتا. تو ایک تو ذہن کا ٹھیک کام نہ کرنا اس اعتبار سے ہے نا کہ کسی کو یعنی سوچنا ہی نہیں آتا، اور بہت ساری جو بنیادی چیزیں اس کے بارے میں بھی ایک انسان درست سوچ نہیں سکتا. لیکن اصلاً جو مینٹل پرابلم ہے نا انسانوں کا، وہ فکری پرابلم ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں ٹھیک سوچ نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابلیس اور اس کے ایجنٹ شک پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے میں نے ایک ویب سائٹ ہے جس کو یعنی اس میں جو آرٹیکلز آتے ہیں میں بڑی ریگولرلی اسے اسٹڈی کرتی ہوں. اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے شک پیدا کیا گیا. ایک بیٹی کی پیدائش کے بارے میں لکھا گیا کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں مٹھائی لے کے گیا تو مجھے مولوی صاحب نے فلاں نے کہا کہ اوہ بیٹی کے لڈو کھلانے کے لیے آئے ہو، یعنی یہ بھی کوئی چیز تھی جس کو آپ اپنے زندگی میں جس پہ خوش ہونا چاہتے ہو. اور پھر یہ کہ میری بیٹی بڑی ہوئی تو اس کے اسکول جانے پہ کہ بیٹا اچھے اسکول میں جا رہا ہے، بیٹی برے اسکول میں جا رہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اس میں آگے ایڈریس کیا گیا کہ جب بیٹی بڑی ہوئی تو بیٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ الگ ماحول ہے، بیٹے کے لیے الگ. جب شادی ہوئی، رخصت ہو گئی، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا کے بھیجا نا، اب اس رحمت کی بجائے اسے زحمت سمجھنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ کے نام لگایا، یعنی وہ یقین ختم ہو گیا کہ بیٹی رحمت شک پیدا کر دیا نا کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ وہ اسلام تو نہیں ہے اگر لوگ اسے اختیار کیے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اسلام میں عورت کو کسی قسم کے رائٹس نہیں، اس کو اس کی پیدائش پہ خوشی منانے کا بھی حق نہیں ہے، اس کو تعلیم کا حق نہیں ہے، اس کو رائے دینے کا حق نہیں، وہ شوہر کے پاس جائے تو شوہر کی قید میں رہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس ذہن کے اندر آتی ہیں جس کو دراصل درست انداز میں سوچنا نہیں آتا، جو شکوک کی بیماری میں مبتلا ہے، وسوسوں سے جس کا ذہن آلودہ ہے، بھرا ہوا ہے، اس کو درست سمت میں سوچنا نہیں آتا. اب دیکھیے، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جہاں میں کوئی عمل نظر آتا ہے نا،
جہاں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے، سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، کوئی چیز خود سے وجود میں نہیں آتی. آپ H2O جب کہتے ہیں نا کہ پانی بنتا ہے نا، تو ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایٹم ملتا ہے تو پانی بنتا ہے. تو سب لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن نہیں ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ مطلب کوئی تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کو پیدا کرنے والا ہے. آپ فارمولا دیتے ہو نا تو آپ کہتے ہو کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے جو ہے وہ پانی بناتے ہیں. کوئی چیز کسی کے وجود میں لائے بغیر خود سے وجود میں نہیں آتی. آج کی دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہماری نسلوں کے ذہنوں میں شکوک بھر دیے گئے، اور ان شکوک کے ساتھ اب پوری سوسائٹی کا نقشہ بدل رہا ہے. پوری سوسائٹی کے نقشے کو دیکھیے، صورتحال کیسی ہو گئی. رسول پر یقین متزلزل ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کتنے پیجز ایسے بنائے گئے، کتنی فیس بک کا سلسلہ تو آپ دیکھتے ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئی، بلاگز لکھے گئے، اس کے اوپر باقاعدہ نو ڈاؤٹ. اب جو ایکٹیویٹی ہے نا ہر وقت کی مختلف فورمز جو کام کر رہے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک فیس بک پیج پہ یعنی ایک طرف کعبے کا ماڈل ہے، ایک طرف رسول اللہ کے روضے کا ماڈل ہے، اور وہ سڑک پر گرے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے وہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول گرے پڑے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی گفتگو کو آزادی اظہار اگر قرار دیا جائے، کسی کے امیج کو ہٹ کرنا، یعنی پیدا کرنے والے کے امیج کو ہٹ کریں گے تو کوئی کہاں جائے گا؟ اصل میں سوسائٹی کرتے 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 اس نہج میں پہنچ گئی کہ وہ پھر اپنے بنانے والے کے ساتھ بھی مقابلے پہ کھڑی ہو گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ انسان کا ذہن سوچے نہیں، غور و فکر نہ کرے، اسے ایسی مصروفیات دے دی ہیں، ہوش ہی نہیں. اس کو یہ سمجھایا گیا، ریالٹی سے اس طرح دور کیا گیا. عجیب بات ہے، جیسا کوئی کسی کا عمل ہوتا ہے نا، اس کی جزا بھی اس عمل جیسی ہوتی ہے. جی، سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم سوشل میڈیمز پہ آ گئے، یہ سوشل نیٹ ورک ہے، سوشلی کلوز ہیں. اللہ تعالیٰ نے سزا دی سوشل ڈسٹینسنگ کی کہ دیکھو تم ڈسٹنس پر ہو، تمہیں ڈسٹنس پہ رکھا گیا، تم سوشلی قریب نہیں ہو. اور سوشل میڈیمز کی یہ صورتحال ہے کہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں. جو قریب ہیں ان سے سب دور ہیں، اور جو دور ہیں وہاں جا کے، یعنی ایک بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ آسٹریلیا میں کسی سے کنیکٹڈ، کوئی یو ایس اے میں کسی سے کنیکٹڈ ہے، اور آپس میں جو آپس کا تعلق ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر اس کی وجہ سے انسان کو ہوش ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے رشتوں کے بارے میں سوچے، وہ اپنے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنے جانے کے بارے میں سوچے. 24 گھنٹے اس کا دماغ جو ہے وہ انفارمیشن کی طرف گھوم رہا ہے، جس کی وجہ سے ذہنوں کے اندر صرف نہیں پتا رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، بس پروسیس ہو رہا ہے. اور ذہن کے اندر گاربیج ان ہو گیا نا تو گاربیج ہی آؤٹ ہوگا نا. تو جو چیز آپ لے کے آئے وہ علم نہیں ہے، آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اب بے یقینی کو جگہ دیتے چلے جا رہے ہیں. نہیں تو لوگوں کو بے یقینی نہیں ہے اس انفارمیشن پہ. وہ جو انفارمیشن آ رہی پروسیس نہیں کر رہے نا، کوئی پتہ نہیں کون سی انفارمیشن اندر بیٹھ رہی ہے. اب وہ انفارمیشن جب نکلے گی، جب لوگوں کے پاس جائے گی، وہ بھی اسی عمل میں مصروف ہیں، حصہ بن گئے اس کا. اور لوگوں کو یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، میں کیوں اس دنیا میں آیا، اور میں نے جانا کہاں ہے، اور مجھے جواب دہ ہونا ہے. وہ نہ تو اپنے والدین کے آگے خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں جواب دہ سمجھتے ہیں. جو جی میں آتا ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک بہت مشہور معروف گیم ہے پب جی. اب پب جی کی وجہ سے، اور پیچھے بھی کتنی گیمز ہیں، یعنی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ انسانی دماغ کہاں پہنچ گیا. اب اس کے ذہن میں نہ یقین ہے نہ شک ہے، بس جو اسے کہا جا رہا ہے وہ سلیو بن گیا.
اور سلیو بنے بنے لڑکیوں نے بچوں نے اوپر سے چھلانگیں لگائیں. آپ نے دیکھا ہوگا دبئی کی ایک لڑکی نے اوپر سے چھلانگ لگائی, اس کی بکھری ہوئی لاش سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو مطلب انہیں ایسی اسائنمنٹس دی جا رہی ہیں, ایسے کام کروائے جا رہے ہیں, کیونکہ سوچ چھین لی ہے. سوچ نہیں رہ گئی لوگوں کے ذہنوں میں, یہ کسی اور کی سوچ ہے. یہ فلڈ ہے, اور فلڈ ہے گاربیج کا, جس کی وجہ سے انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کی کوئی خبر نہیں, کہاں سے آیا کہاں جانا ہے. بے شک. جزاک اللہ استاذہ. ہم نے کافی تفصیل سے اس کے ڈارک پہلوؤں پر بات کی. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد اس کے حل پر بات کریں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ بہت سارے اس کے نقصانات تو ہم نے دیکھے کہ اگر انسان یقین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو زندگی میں کتنی تلخیاں بڑھتی ہیں. یقین کے راستے پہ گامزن کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یقین کے لیے جو طریقہ کار ہمارے بنانے والے نے اختیار کیا, کل بھی وہی تھا, آج بھی, قیامت تک وہی سلسلہ ہے. یقین کے لیے رب العزت نے پہلی وحی اتاری. پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ یقین کا راستہ ہے, پڑھو. علم, فزکس, کیمسٹری, بایو تو آپ کی دنیا کے لیے ہے, لیکن وہ علوم بھی اسی مقصد کے لیے کہ ان سے بھی ہمیں پیدا کرنے والے کا راستہ مل جائے, ہم اس کو جاننے, اس کے ساتھ تعلق بنانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن بے خدا تعلیم نے اس قابل نہیں رہنے دیا. اب دیکھیں, تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا علم کے لیے, یہ یقین کا راستہ ہے. بسم ربک الذی خلق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. رب کا نام ہی علم سے غائب کر دیا. رب کے نام کے بغیر یقین کیسے آئے گا؟ یقین بھری زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب دیکھیے کہ اسلامک لائف سٹائل میں بسم اللہ, ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ, اللہ کے نام سے. آپ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ, ہر ایک چیز کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں. آپ کسی کام کو ختم کرتے ہیں, کوئی نعمت پاتے ہیں الحمدللہ. آپ سے کچھ کھو جاتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہو جاتی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے. یہی تو یقین ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی یقین پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر رحمتیں ہیں, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہیں. رحمت اور عنایت اس کی جانب سے ہو جائے تو ہدایت کیوں نہ پائیں. جو اس راستے پہ آئے گا, جو اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے گا, سمجھ لے گا, اسی کو یقین کا راستہ ملے گا. یقین کا راستہ دراصل علم کا راستہ ہے. وحی کے علم سے یقین ملتا ہے, رسول اللہ کی تعلیمات سے یقین ملتا ہے, اور پھر اس یقین کے ساتھ انسان اپنے پورے لائف سٹائل کو چینج کر سکتا ہے. انسان بدلتا ہی تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین رکھتا ہے. اس کے رویے کو کوئی اور چیز بدل ہی نہیں سکتی. نو ڈاؤٹ. یقین کے ساتھ ہی اور زندگی کے ہر پہلو میں اس یقین کی ضرورت ہوتی. اب جس جگہ سے اس یقین کو ختم کریں گے وہیں زلزلہ آ جائے گا. لیکن استاد کچھ لوگ اتنی زیادہ بے یقینی کی صورتحال میں چلے جاتے ہیں ساری زندگی سوچ کے کہ ان سے پھر سوچا نہیں جا رہا ہوتا کہ کس طرح سے ڈیفائننگ مومنٹ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. چھوٹی سی بات پہ تھوڑا حوصلہ کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ کچھ دیر کے لیے,
امید لگاتے بھی ہیں لیکن پھر وہیں پر پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ اب ہمارا ریٹینشن ٹائم اور فوکس ٹائم صرف 45 سیکنڈز تک رہ گیا ہے. اس سے کم ہو چکا ہے. اس ایک رات میں ریسرچ پڑھی تھی کہ جس میں آپ 45 سیکنڈز کے بعد لوگوں کی اٹینشن کو کیپچر نہیں رکھ سکتے. لوگوں کو اتنا زیادہ اور سوئچ کر رہے ہیں ہر وقت ایک میڈیم سے دوسرے سے تیسرے. ہماری زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہی یہ گیجٹس بن گئی ہیں. لوگوں کو اب علم سے تو وہ علم کے ساتھ تو وہ کنیکشن ہے ہی نہیں, ریڈنگ بھی نہیں ہے, آبزرویشن بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ کہیں پر ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ آبزرویشن تو ختم ہو گئی ہے. میں ڈرائیور بھی ہے تو وہ اترے گا تو سب سے پہلے وہ موبائل کے اوپر کسی سے بات کرنا شروع کر دے گا. یعنی انسان جس حالات میں ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کو بریک ملی ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرے گا, کلاس میں بھی وہ موبائل استعمال کر رہا ہے. آفیسز میں آپ کو بریک ملی ہے, آپ آبزرویشن کی دنیا کام سے نکلتے ہیں تو آپ اپنی موبائل کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اتنا لیک اکر ہونے کے بعد پھر وہ ہوپ تھوڑی دیر کے لیے بندتی ہے, پھر ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے کیا راستہ ہو کہ آپ اس ہوپ کو قائم رکھیں اور اس یقین کے سفر پہ آگے چلتے چلے جائیں. اصل میں گیم ہی ان ٹچ رہنے کی ہے. صحیح, بالکل درست. تو آپ ان ٹچ رہتے ہیں موبائل سے, موبائل کی دنیا, سوشل میڈیم سے. میں اس کی مخالف نہیں ہوں, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو لوگوں نے اپنی لمٹس کو نہیں پہچانا. یا لوگ کام کرتے ہیں یا پھر لوگ بہہ جاتے ہیں. دیکھیں آپ تو خس و خاشاک کی طرح ہو جاتے ہیں نا, تنکوں کی طرح, کہ آپ بہتے ہی چلے جاتے ہیں. جس وقت آپ کی اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے تو آپ بہہ جائیں گے. اور آپ کی اپنی میموریز نہیں ہیں, آپ اپنی کوئی لائف. میں ایک گھر میں کام کرنے والی بچی کو چند دن پہلے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا تم جس کمرے میں ہوتی ہو اس کے ساتھ اپنا ایک ذکر مختص کر لو. یعنی تم اس کمرے میں جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہی وہاں پہ یاد ہے. تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اسٹے ان ٹچ, کہ آپ وابستہ رہیں اور بار بار اس کی طرف جو ہے وہ. اسلامک لائف سٹائل میں یہ جو چیز ہے نا, ایک غبی انسان کے لیے بھی, چھوٹے بچے کے لیے, بزرگ کے لیے, نوجوان, مرد, عورت, ہر ایک کے لیے, کہ وہ اپنے مختلف معاملات کو ادا کرتے ہوئے سادگی کے ساتھ. یہ کوئی بھاری لائف سٹائل نہیں ہے, جس میں بہت سادگی ہے, جس میں ہر کام کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ رسپانسز آف اے مسلم ہے کہ آپ نے کس موقع پر کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کام کا رشتہ جوڑنا ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, ایک ڈیتھ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ والد کے ساتھ ان کی بیٹیاں بیٹھے ہوئے تھے. جو شخص کہتا یعنی انہیں ان کے گھر میں تعزیت کے لیے آ رہے تھے, ہر آنے والے کو وہ یعنی برے نگاہوں سے دیکھتی, پھر وہ برا بھلا کہتی ہیں, پھر کہتی ہیں کہ میں اس کو مار ڈالوں گی جو کہے گا کہ میرا باپ وفات پا چکا ہے, میرا باپ نہیں مر سکتا, وہ جان سے نہیں جائے گا. اب دیکھیں تو صحیح کہ لوگ انسان کس جگہ پہ پہنچ گئے. اب میں دیکھتی ہوں کہ سادہ سی خواتین پاس بیٹھی ہوئی, وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی, اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. تو اللہ کی مرضی بہت بڑی چیز ہے. انسانوں نے جب سے یہ جانا نا, میری مرضی, میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, اور میرے کام میری مرضی, اور میرے تعلقات میری مرضی, تو میری مرضی کا یہ انجام تو ہوگا. اس کے اندر تلخیاں بھری ہیں ساری چیزوں, کیونکہ وہ کسی ایسی چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کی مرضی کے خلاف. آپ یہ دیکھیں, آپ کہتے ہو نا کہ ریٹینشن ٹائم ختم ہو گیا. اچھا سڑک پہ دیکھیں نا, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, دوسرے ممالک میں بھی ایسی صورتحال میں آپ جب ہوتے ہیں تو ایسے بیہیویئر سامنے نہیں آتے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ جس جگہ کھڑے ہو, لوگ یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گے, ہارن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. اور خاص طور پر اگر آپ ان ایریاز میں دیکھیں جو نسبتاً اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں, ان ایریاز میں یعنی آپ سگنل پہ کھڑے اس کے بعد ارد گرد والوں کو جذبز ہونا دیکھیں اور ہارن پہ ہاتھ رکھنا دیکھیں, اور اس سے بھی گریز نہیں کرتے کہ آپ کی گاڑی کو ہٹ کر کے بھی چلے جائیں. ایک ہے ریٹینشن ٹائم کم ہو گیا, فوکس ختم ہوا نا. کسی چیز پر بھی اپنے رب کو بھولے تھے نا, اس پر فوکس نہیں کیا, سزا بھی ویسی ملی کہ اب کسی چیز پر بھی فوکس نہیں کر سکتے. اپنے رب کی ذات کے ساتھ سکون اور اطمینان محسوس نہیں کیا, اب کہیں بھی اطمینان محسوس نہیں کرتے. اضطراب ہے,
اضطراب ہے. ہر وقت ایسی صورتحال میں جیسے ECG رپورٹ بنتی ہے نا، بس اس طرح سے ہر وقت مضطرب رہتے ہیں. اور اگر کہیں یعنی عام حالات میں وہ اضطراب رہتا ہے. ہر وقت بجلی کی گیجٹ یعنی ایسی جو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹری چارج کرتے ہیں تو اس کی چارجنگ کے موقع پر بھی اس کی کیفیت فرق ہوتی ہے، اور جب چارج ہو جاتی تب بھی اس کے اندر کرنٹ تو ہے نا. اچھا اس کی وہ چیز جو ہے نا فزیکلی بھی انسان کے اندر بھرتی رہتی ہے، تو کسی جگہ بھی پرسکون ہونا نہیں چاہتا. آپ نارملی دیکھیں لوگ اپنی ٹانگ ہلاتے رہیں گے، لوگ ہاتھ ہلاتے رہیں گے، کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی چین نہیں. اور کچھ نہیں تو زور زور سے سانسیں لینا شروع کر دیں گے، اور کچھ نہیں تو یعنی ارد گرد والوں سے الجھنا شروع کر دیں گے. ایک اپنی ذات کے سوا انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ یقین کی کمیاں ہیں. یقین کے ساتھ آپ دیکھیں فوکس آف اٹینشن، یقین کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کا ٹائم جو ہے وہ کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو دیکھیے، قرآن کو سمجھنے والوں کو دیکھیے. میں دیکھتی ہوں نارملی لوگ کہتے ہیں 25 منٹ تک میکسیمم کلاس لے لیں، 45 منٹ تک لے لیں. میں نے دیکھا ہے اس دور میں بھی جو لوگ سوشل میڈیا سے اس کے اندر ڈوبے ہوئے بھی قرآن پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، 2.5 گھنٹے میں بالکل یوتھ اور بالکل ٹین ایجرز کو دیکھیں سکون سے بیٹھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. کیونکہ اللہ تھوڑا کی ٹائم یاد لگتا میں ہے ہی سکون ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. بے شک. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو انسان کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور و فکر کرنے میں، اپنے آپ کو خالص کرنے سے، اپنے رب پر اعتماد کرنے سے. انسان کو اطمینان ملتا ہے اپنے رب سے مانگ کر. جب وہ بے نیاز ہوتا ہے اس کو اطمینان کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے کہ کوئی ہے جو میری بات سنتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے قریب ہے، کوئی ہے جو مجھے دیتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. وہ یقین کے ساتھ جی سکتا ہے، بے یقینی کے ساتھ جی نہیں سکتا. اور یقین کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کی صفات کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح. جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت ہی خوبصورت ایکسپلینیشن اور ایک راستہ. اگر آپ بے یقینی کے راستے پر ہیں تو الحمدللہ حل صرف اور صرف رب کی ذات میں ہے. علم کا راستہ، جنت کا راستہ، یقین کا راستہ، اس خوبصورت راستے کے مسافر بنیے اور خوشگوار زندگی گزاریے. اپنی یادوں میں اپنے رب کو بسائیے. کچھ اور بسانے کی بجائے اللہ رب العزت کو بسائیں گے تو انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز ہوگا. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.